الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ فرمان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو دبائیے تاکہ اس طرح کی دینی ویڈیو ہم آج تک آپ تک پہنچا سکیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے، ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے، چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، معیوب ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ تالی سیٹی بجانا محض کھیل کود تماشا اور طریقہ کفار ہے۔ بات چیت کرتے وقت دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسرے کو گھن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں۔ کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے کہکا نہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکا لگانے سے وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی دنیا سے بے رغبت شخص کو دیکھو اور اسے کم کو پاؤ تو اس کے پاس ضرور بیٹھو، کیونکہ اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے چہرے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئیں۔ الفاظ بھی سادہ صاف ہوں، مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں کہ اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی مگر مدعا خاک بھی سمجھ نہ آئے گا۔ اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر اعضاء کی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 21 صفحہ 127۔ اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ